یورو کماؤ پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں، پاسپورٹ لے لو فرانس کا پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو سامنے رکھو، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑو، یہ جیتی ہوئی بازی ہے۔ اللہ کو کھو کر تمہیں پاسپورٹ مل گیا، تمہیں یورو مل گئے، تم نے شراب بیچی، تم نے لاکھوں کروڑوں کمائے، لیکن تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے جھوٹ بول کے پیسہ بنایا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے دھوکہ دے کے پیسہ بنایا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم یہاں بھی ہارے ہو، تم آگے بھی ہارے ہو۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ آج زندگی ہے، کل موت ہے، صبح زندگی ہے، شام موت ہے، صبح زندگی ہے، دوپہر موت ہے، دوپہر زندگی ہے، رات موت ہے۔ یہ مٹ جانے والا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا یہ کائنات کا کارخانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اللہ کو راضی کرو، چاہے سارا جگ جہان خرید لو، اللہ کو راضی کرو، ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، عزت کی سیڑھیاں چڑھ جاؤ، اللہ کو راضی کرو، شہرت کے جھنڈے گاڑ دو، اللہ کو راضی کرو، پوری دنیا میں کاروبار پھیلا دو، اللہ کو راضی کرو، تخت شاہی کے مالک بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، وزیر بن جاؤ، ایم بن جاؤ، ایم پی اے بن جاؤ، سینیٹر بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، پورے فرانس میں کاروبار پھیلا دو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اللہ کو راضی کر کے فقیر ہو یا مالدار ہو، آپ کے لیے کامیابی کا پروانہ حاضر ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا بیٹھا ہے، میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے رہنا نہ سیکھو، اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو، اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو۔ وہ زندگی کوئی زندگی نہیں، اس میں ہر صبح و شام نافرمانی ہے، وہ جوانی کوئی جوانی نہیں جس کا رواں رواں سیاہ ہے، داغدار ہے، وہ پیسہ کوئی پیسہ نہیں ہے جو کالا ہی کالا ہے، اندھیر ہی اندھیر ہے، وہ شہرت گمنامی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ عزت ذلت ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ زندگی موت ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ بلندی پستی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ مال فقر ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ بڑائی چھوٹائی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے۔ یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اسرائیل کو کلاشنکوف سے اڑا دینا، منکر نکیر کے سر پہ پستول مار دینا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے، وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل اور معراج ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا پیغام ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگی کا پیغام ہے، اور یہ کربلاؤں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے نسل بھی ذبح ہو جائے برداشت۔ روٹی کہاں سے کھائیں گے اگر شراب نہیں بیچیں گے؟ خرچے کہاں سے آئیں گے اگر جھوٹ نہیں بولیں گے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا اگر ٹیکس نہیں بچائیں گے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا اگر ہیرا پھیری نہیں کریں گے؟ اللہ کے قرآن کو اٹھا کے دیکھو، پہلی سطر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پیرس والو، پالنے والا اللہ ہے، غافل نہیں ہے، پالنے والا اللہ ہے، غافل نہیں ہے، پالنے والا اللہ ہے، غافل نہیں ہے۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجنی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ میرے بندے، زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ ان مستورات سے کہتا ہوں، اپنے خامدوں کے پاؤں پڑ جاؤ کہ ہمیں غلط پیسہ نہیں چاہیے۔ تم سے کہتا ہوں اللہ کے گھر اللہ کے گھر یش اب اس کو بٹھاؤ، بٹھاؤ۔
آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پیسے کو خدا نہ بناؤ، اللہ کو اللہ بناؤ، اللہ کو رب مانو، اللہ کو رب مانو، اور اپنی کمائیوں کو درست طریقے پر لاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ میں عہد و پیمان ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا عہد و پیمان ہے کہ اللہ نے واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کو قیامت تک محفوظ رکھا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت، ایک کھڑا ہونا، بیٹھنا، چلنا، ہر شے محفوظ ہے۔ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو بغیر کاغذات کے رہ سکتے ہو، لیکن وہاں کاغذات کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے پاسپورٹ تمہیں مفت میں ماں کی گود میں دے دیا، مرنے سے پہلے محمدی ویزا سٹیمپ کروا لو۔ کوئی نہ کوئی ویزا تم اپنے جسم پہ سٹیمپ کرتے ہو، اپنی دکان پر، کاروبار پر، یہ ویزے لگا رہے ہو، ویزے۔ میں کہتا ہوں محمدی ویزا لگا لو، محمدی ویزا لگا لو، اس وجود کو محمدی بناؤ، اپنے کاروبار کو، جاب کو، نوکری کو محمدی بناؤ۔ تمہارا کاروبار تمہیں جنت۔ ایک صحابی سعد بن معاذ تشریف فرمائے، آپ کی آپ کی نظر پڑی ہاتھ پر، ہاتھ بڑا سخت تھا۔ آپ نے دیکھا، سعد یہ تیرے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے حلال کماتا ہوں، کھیت میں کام کرتا ہوں، تو کام کرتے کرتے میرا ہاتھ ایسا ہو گیا ہے۔ آپ نے سب کو دکھا کر ہاتھ پکڑا، ایسے بوسہ لیا اور فرمایا بچوں کو حلال حلال حلال، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے، لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار پھولدار پودے کی طرح ہے، لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نظر آتا ہے، لا الہ الا اللہ جتنا اندر جاتا ہے محمد رسول اللہ اتنا باہر نظر آتا ہے، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے، لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ پر کائنات میں خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ خوشبو کو نہیں چھپا سکتے، نہیں چھپا سکتے۔ لا الہ الا اللہ یہ خوشبودار پھول کی جڑ ہے، اور محمد رسول اللہ وہ خوشبودار پھول ہے جو تمہاری دکان میں مہکا، تمہارے جسم پہ مہکا، تمہارے گھر میں مہکا تو سارے چاروں طرف خوشبو پھیلے گی، چاروں طرف بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا غضب ہے کہ ہوئے پھول ہی غماز چمن۔ تم محمدی بنو، خوشبو پھیلے گی، خوشبو پھیلے گی، خوشبو پھیلے گی۔ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میرے طریقے کے غلام بنو گے تو ایمان والے بنو گے، میرے طریقے پر آؤ گے تو ایمان والے بنو گے، میرے طریقے پر چلو گے تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنو گے۔ ابو لہب چاچا ہے، اللہ نے کہا تبت یادا ابی لہب و تب، بلال غلام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگ میدان حشر چلیں گے، لوگ پیدل ہوں گے، میں براق پہ ہوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر ہوگا، جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو کھڑے ہو کے اذان دے گا، سارا محشر کا مجمع سنے گا۔ اور آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کے لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو پکڑ کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیو یہ کلمے کا پیغام ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا، لا الہ الا اللہ اللہ کے آگے جھکاتا ہے، محمد الرسول اللہ محمدی روپ میں بدلنے کی دعوت دیتا ہے، محمدی روپ اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اللہ سے عہد و پیمان ہو چکا ہے کہ وہ اور اس کا حبیب ان دو کے آگے اور کسی کو نہیں رکھا جائے گا، کسی کو نہیں رکھا جائے گا۔
یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے پکڑوایا، آگ جلائی، تیل کڑا میں تیل کھولنے لگا، اس کو 2 بیٹیاں تھیں، ان کو پکڑوایا، کہا اب بول، اگر میرا کلمہ پڑھتی ہے تجھے زندگی مبارک، بچیاں مبارک، اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا فرعون یہ میری 2 ہیں، میری 100 بھی ہوتی تو میں آگ میں ڈال دیتی، یہ تو 2 ہیں، 2 ہیں۔ اولاد کے لیے کرتے ہو نا، شراب کیوں بیچ رہا ہے؟ بچوں دا مستقبل بن جاوے۔ یہ ماں دیکھو، یہ ماں کھڑی ہوئی ہے، جو ماں کا کلیجہ زیادہ نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس لیے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ باپ سے نہیں دی، ماں سے دی ہے۔ اور یہ ماں کھڑی ہے، ایک بول پر کہہ سکتی ہے، ایک بول کفر کا بولے، گھر جا کے توبہ کرے، ایمان بھی بچ گیا، اولاد بھی بچ گئی۔ اس نے کہا یہ تو 2 ہیں، 100 بھی ہوتی تو قربان کرتا۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو کھینچا، اس نے اماں کو پکارا۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بچی کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا، یوں چھوڑا، کھولتے تیل میں وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ آہ نہیں کی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت میں کٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر وہ معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑا جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، بڑی کو تو پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اس کی تو چیخ بھی نہ نکلی، وہ تو گئی اور تل کے راک اور کوئلہ ہو گئی۔ پھر اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہا ماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے باندی کو پکڑا تو اس نے کہا ایک خواہش ہے، ایک درخواست۔ فرعون نے کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کر دینا، جدا نہ کرنا۔ کہا ہاں ہاں کر لیا جائے گا۔ وہ بھی جل گئی، پیرس والوں کو پیغام دے گئی کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے۔